الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی حضرات کو اپنی باتوں کو سننے کے لیے یہاں یکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی ہے. اگر توفیق نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کی توفیق اسے یہ ہے دین کا عقیدہ اور دین کا سننے کی توفیق ہے. سب سے بڑی بات میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پروگرام سے چل رہا ہے. آپ بڑے اطمینان سے کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ اطمینان سے کے ساتھ باتوں کو سننا، یہ بولنے والے اطمینان سے کے ساتھ باتوں کو سننا، اس کا یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ بولنے والے کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں. بولنے والا اچھے طریقے سے بولتا ہے اور وہ جانی کیا اس کے دل کے اندر باتیں لگا کر سمجھائی جاتی ہیں. بھولی ہوئی باتوں کی یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات ہے، میں زیادہ ٹائم میں تھوڑی باتیں ہیں آپ ہمارے ساتھ کہوں گا. آپ توجہ کیجیے اور ہمیں تشریح کیجیے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے طلب، ایک چیز ہوتی ہے طلب اور ایک ہوتی ہے توجہ. جب طلب بڑھتی ہے تو توجہ مقصود ہوتی ہے. جب طلب بڑھتی ہے تو توجہ مقصود ہوتی ہے. اب اس پر باتیں بیان ہے کہ قرآن کریم میں واقعہ ہے. ایک نابینا صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن مسعود ہے. آپ سنیے، آپ دوستوں سے سنیں گے تو ہمارے دل میں بات آئے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک صحابی ہیں اور دونوں آپ کے نابینا ہیں. دونوں آپ کے نابینا ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا آپ کو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کے مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دین کی بات بتلانا چاہیے کہ ان کو بتلا دیں. اور جب قوم کے سردار بڑے لوگ آئے ہیں، اگر یہ ہماری بات کو مان لیں گے تو ان کی وجہ سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ ہدایت نصیب کرے گی اور جہنم کی آگ سے حفاظت ان کو مل جائے گی.
لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے، دین کی بات بتا رہے تھے، اللہ کی وحدانیت بتا رہے تھے۔ اتنے میں دوران گفتگو ایک صحابی جن کا نام میں نے بتایا عبداللہ ابن مکتوم تھا، وہ آئے اور انہوں نے کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب وہ تو نابینا صحابی ہیں، انہیں تو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹھ کر کے دین کی بات ہو رہی ہے، آپ دین کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے درمیانے گفتگو میں ان کا آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ یہ تو ہمیشہ کے رہنے والے ہیں، درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے قریش مکہ کے مشرکین سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے دل کے اندر ہدایت ڈال دے، تو ان بڑے بڑے رؤساء کے مان لینے کی بنیاد پر قبیلے کے بہت کافی لوگوں کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حریص اس بارے میں کہ اللہ کسی طریقے سے لوگوں کو ہدایت دے دے، کسی طریقے سے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میری مثال تو اس شخص کی تھی ہے جو لوگوں کو پکڑ کر کے آگ سے ہٹا رہا ہے، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آگ کے اندر گرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیرخواہ تھے، انسانیت تھے کہ آپ نے فرمایا بہرحال آپ کو جب یہ بات ناگوار گزری کہ درمیانے گفتگو عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے۔ اللہ رب العزت کو یہ ناگواری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تھی، اللہ نے اس کو تنبیہ فرما دی۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ آپ ایک نابینا کے آنے کی بنیاد پر چہرے پر ناگواری کے آثار آپ کے ظاہر ہو گئے، اور وہ آدمی سنورنا چاہتا تھا، اور جو لوگ آئے تھے وہ سنورنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ایسے ہزاروں آدمیوں سے وہ ایک شخص بہتر ہے جو اپنی طلب لے کر کے آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے دین کی بات پوچھ رہا ہے۔ دیکھیے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو طلب پیدا کر دی دین کی بات معلوم کرنے کی، اور وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے ان کو اس لیے سمجھا رہے تھے کہ تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طالب بن کر کے آئے ہیں اور یہ طالب بن کر کے نہیں آئے ہیں، اس لیے جو طالب بن کر کے آئے اس کی طرف توجہ دیجیے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی بھی توجہ کی جاتی ہے کہ یہ بڑے بیمار تھے، یہ چھوٹے بیمار تھے۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی کیس آتا ہے بیماروں کا تو عام بیماروں کو چھوڑ کر کے ایمرجنسی کیس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح توجہ دکھلائی، اتنا سکون کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے بات سنیں، اسی طرح تھوڑی دیر اور سنیے۔ ہمارے مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر کے جوانی تک کے حالات کا مختصراً ایک جائزہ پیش کیا آپ کے سامنے۔ یوں تو سیرت کی بات ایسی ہے کہ ایک بات پر اگر گفتگو کی جائے یہ سیرت کی بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا جائے، آپ کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے حسن اخلاق کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے بچپن کی زندگی کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی جوانی کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی بڑھاپے کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنے اور معاشرت کا تذکرہ کیا جائے، تو یہ ساری باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔
میرے بھائی بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ اللہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا آوازہ بلند کیا ہے، آپ کا تذکرہ بلند کیا ہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے ہم نے آپ کا رتبہ بلند کیا ہے، تو اب رتبہ بلندی کتنی بیان کی جائے گی؟ جتنا ہی بیان کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا رتبہ بہت بلند کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں معمولی سی بات، تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کروں گا، جو آپ کی جوانی کے واقعات ادھر ہیں۔ ادھر تو آپ نے سن لیا، یہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی ہمارے لیے خیر و برکت کی چیز ہے، اور بعد کی زندگی بھی ہمارے لیے خیر و برکت کی زندگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کو جب ہونے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی پسندی کو ڈالا۔ آپ تنہا رہتے تھے، اس لیے جس معاشرے میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ معاشرہ برائیوں کا ایک پلندہ تھا۔ کون سی ایسی برائی نہ تھی جو جہلائے عرب کے اندر نہ پائی جاتی تھی، اور آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سلیم الفطرت بات رکھی، جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹتا، آپ بے چین ہوتے، لیکن کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے اندر سب میں زیادتی کرنے کا ایسا رواج تھا کہ اس زمانے کے حالات کا تذکرہ لوگوں نے کیا ہے تاریخ نگاروں نے، تو معمولی بات پر لڑنا جھگڑنا جان دینا اس قوم کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ چھوٹی باتوں پر جھگڑا چلتا تو وہ برس چلتا رہتا، 40 سال تک چلتا رہتا۔ قبیلے بکر اور قبیل کے اندر ایک جنگ گئی تو 40 سال تک چلتی رہی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا وہ زمانہ تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ آپ کو تنہائی پسند نہیں اختیار نہیں، لوگوں کی برائی دیکھ دیکھ کر کے آپ کا دل ٹوٹتا تھا۔ آپ تنہائی اختیار کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور وہاں بیٹھ کر کے آپ دھیان لگا کر کے امت کی بدحالی، انسانوں کی پریشانی، لوگوں کی بے راہ روی، ظلم و زیادتی، جہالت اور یہ ساری برائیاں دیکھ کر کے کس طریقے سے یہ ختم ہو، کس طریقے سے انسانوں کے اندر انسانیت آئے، کس طریقے سے ان کے دل کے اندر رحمت و شفقت و محبت کا مادہ پیدا ہو، کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کی ادائیگی کا ادا کرنے والا انسان بن جائے، کس طرح دوسرے کا غمخوار بن جائے، کس طرح لوگوں کی مصیبتوں میں کام آنے والا بن جائے، کس طریقے سے اس کے اندر انسانیت آ جائے، یہ فکر غور فکر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں رہتے تھے، اور جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو پھر آتے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھی، وہ آپ کو کھانا پکا کر کے دے دیتی تھی، آپ چلے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ اسی غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک دن اللہ کی جانب سے وہ فرشتہ رونما ہوا جو آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتا تھا۔ وہ فرشتہ جبریل امین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھ اقرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں بخاری میں پڑھا ہوا نہیں، پھر آپ کو زور سے دبایا اور اس کے بعد پھر فرمایا اقرا پڑھ۔ آپ نے فرمایا ماں بخاری میں پڑھا ہوا کیا پڑھوں؟ پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی آیت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب اس میں جو سب سے پہلی بات ذکر فرمائی وہ ہے پڑھ۔ کیا ہے؟ پڑھو۔
تعلیم کے بارے میں سب سے پہلی آیت یہی نازل ہوئی قرآن کی، اور سب سے پہلا جو لفظ ذکر کیا گیا وہ تعلیم اور پڑھنے کی بات کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین اسلام کے اندر تعلیم کی وہ اہمیت ہے، وہ اہمیت ہے، اس اہمیت کا اندازہ اس آیت قرآنیہ سے لگا سکتے ہیں۔ وحدانیت کی تعلیم دین کے اندر معمولی نہیں، وحدانیت اللہ ایک ہے، یہ عقائد کی بنیادی جڑ ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ وحدانیت کا قائل نہیں ہے تو سمجھ لیجیے آخرت کی زندگی اور نہ کہ اس کے لیے ناکام بنی ہوئی ہے، اور جہنم ہمیشہ کے لیے اس کے لیے مقدر ہے۔ لیکن وحدانیت کی تعلیم پہلے نہیں دی کہ اگر پڑھو۔ اسی طریقے سے رسالت کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ نبی رسول آئیں گے ان کی باتوں کو مانو، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، جبکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ کا دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے، لیکن رسالت کا بھی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے دیگر عبادتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان تعلیم حاصل کرے گا، علم حاصل کرے گا، اس علم کی روشنی میں اسے وحدانیت بھی سمجھ میں آئے گی، اسی علم کی روشنی میں اسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی سمجھ میں آئے گی، اسی تعلیم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آئے گا، اسی تعلیم کی روشنی میں لوگوں کے حالات زندگی بھی آئیں گی، لوگوں کے قوموں کے ترقی کے راز آئیں گے، لوگوں کے پستی کی وجہ بھی سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا پڑھو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ تعلیم کا دور دے دیا۔ آج دنیا کے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہے، دنیاوی اور اصلی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو انگلش میڈیم سے تعلیم دلاؤں، میرا بچہ آگے چل کر کے بڑھیا بہترین انجینئر بن جائے، میرا بچہ بہترین ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر کے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے محکمے کے اندر اپنی جو ہے نوکری لگا کر کے بڑے سے بڑے معاوضہ کا مالک بن جائے۔ یہ آدمی کی سوچ ہے۔ آج امت مسلمہ میں مسلمانوں کے اندر یہ سوچ بنی ہوئی ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اسی آیت قرآنیہ کے اندر اللہ نے بتلایا کہ پڑھ اپنے رب کا نام لے کر کے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس تعلیم سے اللہ کی ربوبیت معلوم ہو، جس تعلیم سے اللہ کے خالق ہونے کا علم ہو جائے، وہ تعلیم اللہ کو مقصود ہے۔ جس تعلیم سے اللہ سے دوری ہو، جس تعلیم سے دین سے دوری ہو، جس تعلیم سے آدمی کے اندر بددینی پیدا ہو، جس تعلیم سے بد اخلاقی پیدا ہو، ایسی تعلیم کا کے بارے میں اس آیت قرآنیہ کے اندر تذکرہ نہیں ہے۔ لوگ علوم اصلیہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اس آیت قرآنیہ کو پڑھ دیتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ تعلیم حاصل کرو، اور کہتے ہیں جب پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ انجینئر پروگرام کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، بالکل بنیے۔ جہاں امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھے تو اس کو بہترین امام کی ضرورت ہے، جہاں امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کے نہلانے کروانے کے مسائل سے واقف ہو، جہاں امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل سمجھائے جائیں، جہاں امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے جائیں، وہیں امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ بہترین ڈاکٹر بھی ہو تاکہ انسانیت کی خدمت بھی کر سکے، بہترین انجینئر ہو کر کے چیزوں کی ایجاد کر سکے۔ یہ آج سائنسی ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اس میں ترقی کیجئے، مہارت پیدا کیجئے، لیکن اللہ سے قابل ہو کر کے نہیں، مسلمان بن کر کے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، بنیادی تعلیم دین کی درجہ 1 سے لے کر کے طفلان سے لے کر کے درجہ 5 تک کی جو تعلیم ہے، جس میں بنیادی عقائد بتائے گئے ہیں،
جس میں بنیادی عقائد بتائے گئے ہیں، ان کی تعلیم، اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، روزے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، حج کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے دین کی بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اب بچہ جب دین کی بنیادی تعلیم سے وابستہ ہوگا تو اب آپ کا بچہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جائے گا، اب گمراہیت اس کے قریب نہیں آ سکتی، دہریت اس کے قریب نہیں آ سکتی، وہ بچہ مرتد نہیں ہو سکتا، دین اسلام سے پھر نہیں سکتا، وہ بہترین انسان بن سکتا ہے۔ اخلاق کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کے اخلاق اس کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ تاکہ اخلاق کریمانہ کو پھیلا دوں، اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ پیمانے کو انسانوں کو سمجھا دوں۔ دنیا انسانیت نے دیکھا ہے جن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا انہوں نے بھلائی کی ہے، جن کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا انہوں نے برائی کی ہے، لیکن برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر آپ حقات کا معلوم نہ ہو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دینے کے لیے طائف کے پاس جاتے ہیں۔ مکہ مدینہ کے قریب میں ایک بستی ہے، بیچ میں طائف کہتے ہیں، آج بھی وہ بستی موجود ہے، طائف ہی کے نام سے موجود ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ان انسانوں کی غمخواری کے لیے، ان کے اندر ہدایت کا نور چمکانے کے لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور ان کو تعلیم دی ہے، لیکن لوگوں نے مانا نہیں۔ چلو نہ مانا، لیکن نہ ماننے کے ساتھ آپ کے ساتھ جو سلوکی کی ہے، آپ کے ساتھ جو ناروا حرکت کی ہے، آج تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات تھے، جو پوری انسانیت کو رحمت کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے، غمخواری کا درس دینے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے درمیان محبت بانٹنے کے لیے آئے تھے، ایسے محسن انسانیت کے ساتھ انسان نے جو سلوک کیا ہے، پتھروں سے مار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ آپ کا جسم لہولہان ہے، جسم سے خون نکل رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا کر کے کبھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ جا کر کے ایک باغ کے اندر تھوڑا آرام کی سانس لیتے ہیں۔ یہ نوباشوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف، اتنی اذیت دی۔ اخلاق کا درس لینا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، بادلوں پر مسلط فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اے آقا نامدار، اے تاجدار مدینہ، اے محسن انسانیت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آ جائے تو ابھی میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دوں۔ آپ کا حکم ہو۔ آسمان کا فرشتہ، بادلوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اشارہ کر دیے تھے ان کو ہلاکت کرنے کے لیے تو ابھی آسمان سے انگارے برسا کر کے اس کو بھسم کر دو، اس پوری بستی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں زحمت والا بن کر کے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج یہ قوم مجھ کو نہیں پہچانتی ہے، آج یہ لوگ میرے رتبے کو نہیں جانتے ہیں، کل بعد میں چل کر کے ان کی اولادوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ جو میرے رتبے کو پہچانیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے اخلاق سیکھیں گے، دنیا انسانیت کو میرے اخلاق لے جا کر کے سبق سکھائیں گے، اور لوگ اس اخلاقی کریمانہ کی بدولت امن و شانتی اور سکون کی زندگی اور چین کی زندگی جئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں زحمت والا بن کر کے نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درود پر عنایت فرمایا، کیا باتیں بیان کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے احکام پہنچاتے رہے، معمولی چند بہت سے لوگ ایمان لائے، آخر میں انہوں نے کہہ دیا اے پروردگار الہی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا کافرا۔
فاجر کفارہ، اے پروردگار الہی ان میں سے کسی ایک بچے کو مت چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا یقین نافرمانی کریں گے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ زمین نے پانی اگل دیا، آسمان سے بارش نے زور سے ہوئی موسلادھار کہ بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی، پہاڑ کے اوپر پانی پہنچ گیا، آسمان اور پہاڑ کی بلندی کے اوپر اگر کوئی چیز دکھائی دیتی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو صاحب ایمان لانے والے تھے اوپر تھے۔ تو ایک تو وہ بھی اللہ کے نبی نبوت کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا، لیکن میرے بھی نبی ایک ہے کہ ان کو بدعا دینے کے بجائے دعائیں دے رہے ہیں، بدعا دینے کے بجائے دعائیں دے رہے ہیں۔ یہی وہ اخلاق کریمانہ ہے جس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلندی کو پہنچے اپنے اخلاق کریمانہ کی بنیاد پر، کشفت الدجی بجمالہ، ان کے حسن و خوبصورتی کی بنیاد پر تاریکیاں چڑھ گئیں، حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام خصلتوں کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ بنایا تھا۔ ایسا نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصلت عمدہ بنائی تھی۔ چنانچہ جس کو نبی بنانا تھا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر میں آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئی کہ بعد میں چل کر کے کوئی انسان آپ کی زندگی پر انگلی اٹھا سکے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے، اس لیے آپ کی زندگی اتنی صاف ستھری بنائی ہے۔ بچپن کا واقعہ ہے، بچپن میں بچوں کے اندر لاوالی پن ہوتا ہے، کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، کھیلنے کے شوق میں والدین کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا لڑائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں، قربان جائیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ پر جو بچپن سے اللہ نے آپ کی فطرت سلیمہ میں رکھ دی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، سب لوگ اینٹیں ڈھو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں لا رہے تھے، پتھر لا رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے۔ آپ کا یہ کندھا جو ہے اس پتھر کے رکھنے کی وجہ سے اسے چھلنے لگا۔ آپ کے چچا نے سوچا کہ ایسا کریں کہ ان کا تہبند اتار کر کے اس پر باندھ دیا جائے۔ آپ نے تہبند اتارا ہی نہیں، نیچے کپڑا اتارا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت بچپن سے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ صدقہ آپ کا کھل جائے اور بعد میں چل کر کے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہ تکلم ساتھیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ بھی وہاں گئے، کچھ گپ تماشے ہونے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیند آئی، پروگرام ختم ہو گیا تب جا کر کے آپ کی نیند کھلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی بے فضول باتوں کو سنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ تبھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ بہت عمدہ بنایا جاتا ہے، نمونہ ایک طرف میں مثال بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں ڈھلنے والی چیز بے مثال بن کر کے نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اینٹیں بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، ایک لکڑی کا ایک سانچہ بناتے ہیں، سانچہ۔ اچھا بتاؤ اگر سانچہ ٹیڑھا ہو اس میں مٹی ڈال کر کے اینٹ بنائیں گے تو بتاؤ ٹیڑھی ہوگی نہیں ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا، اور نمونہ اتنا صاف ستھرا کہ جس کی بچپن کی زندگی بھی صاف ستھری، جوانی کی زندگی بھی صاف ستھری، بڑھاپے کی زندگی بھی صاف ستھری، تنہائی کی زندگی بھی صاف ستھری، معاشرت کی زندگی بھی صاف ستھری، بیوی بچوں میں رہ کر کے بھی زندگی صاف ستھری، اور باپ سفر کی زندگی بھی صاف ستھری، لفظ کی پیدا ہونے سے لے کر کے دنیا سے رخصت ہونے تک کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی نمونہ بنا دیا ہے کہ اے انسانوں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا راز چھپا دیا اسی بہترین سانچہ کے
اندر جو اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ڈالے گا تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پیارا. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اب بتائیے آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت کے بارے میں بتا دیتا ہوں. آپ بتاؤ، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. ہر ایک چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ایک نسخہ لے لو. وہ نسخہ یہ ہے کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی پیروی کرو. آپ نبی کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو. نبی کی جب پیروی ہوگی تو اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا. بتائیے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا من آتا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. من آتانی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اس طرح کی روایت ہے کہ جو میری سنتوں کو، میری طریقے کو اپنائے گا، اس کی پیروی کرے گا تو سمجھ لو وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. اور جب مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میرے بھائی، تو بچپن کی زندگی تو صرف محبت ہی محبت ہے. جوانی کے بعد کی زندگی صرف محبت نہیں، عمل کی بھی زندگی ہے. عمل کی بھی زندگی ہے. دعوی محبت بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہے. صبح سے لے کر کے شام تک میں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول سے مجھ کو محبت، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو اب زبانی زبان خرچ سے کوئی حاصل نہیں. اب عمل کے لائن پر آ کر کے پرکھا جائے گا. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. اس لیے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا پیروکار ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی تابعداری کرنے والا ہوتا ہے. آج دنیا کے اندر معاشرے میں ہمیں غیروں کا، یورپ کا، یہود و نصارہ کا بھیجا ہوا تہذیب اور طریقہ، ان کا لباس، ان کا بات، ان کی چال ڈھال، یہ ہم کو پسند آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں جائیں. ان خیال رستوں کو محال رستوں جنون، خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میرے بھائی اور دوستو، دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ہم دعویٰ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی اور عمل ہمارا نبی کے طریقے کے خلاف ہو تو یہ دعویٰ دلیل کے خلاف ہی تو ہوا. دعویٰ دلیل کے خلاف نہیں ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہدائی ہو تو جس کو نبی کے رسول سے الفت ہوگی تو نبی کے طریقے سے الفت ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نبی تو یہ کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم نماز چھوڑ کر کنارے ہو جائیں تو نبی کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں کہ تکلیف دینے والے ہیں؟ بتائیے. اس لیے میرے بھائی دوستو، تعلیم کی ضرورت نے بتایا تھا. اخلاق کی بات اس میں آ گئی، اخلاق کی بات اس میں آ گئی. جس شاعر نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا ہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آگاہی لوگوں کے دلوں میں ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے نتیجے میں، تو عرب کے وہ بدبو دیہاتی جنہیں اونٹ چرانے کی نہیں آتی تھی، دنیا کی سربراہی کرنے والے پیدا ہو گئے، لوگوں کو حکومتیں کرنے والے ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 لاکھ مربع میل کے اندر حکومت قائم ہوئی. امیر معاویہ کے زمانے میں 40 لاکھ مربع میل کے اندر حکومت قائم ہوئی. یہ کیسے قائم ہوئی؟ وہ بلال حبشی جن کی شکل بھی صورت ٹھیک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے تو اللہ نے خطبہ کیا دیا. جب اللہ کے رسول معراج میں گئے تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال حبشی کے چلنے کے پیروں کی گونجن کی آواز سنی. یہ کیوں سنی؟ اس لیے کہ نبی کے رسول سے جڑ گئے. اس لیے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جڑیں گے تو ہمارا رتبہ بلند ہوگا، اور جو لوگ جڑے ان کا رتبہ بلند کیا اللہ نے. پوری تاریخ بڑی بڑی ہے. اگر ہم چھوڑیں گے ذلیل و خوار ہوں گے، ہم پکڑیں گے، ہمارے لیے بھی عزت
ولرسوله وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مومنوں کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم نبی کے رسول کی پیروی کریں، اتباع کریں، رتبہ ہمارا بلند نہ ہو، ہمیں عزت نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے طریقے پر چل کر کے دنیا نے حکمرانی کا سبق دنیا کو سکھلایا ہے، اور ہم اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات کو سیکھا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کالج نہ پڑھو، آپ انجینئر ڈاکٹر نہ بنو، بالکل بنو، حکومت کو ضرورت ہے اور یہ مقصد ہے۔ یہ چیز ہم کو مرنے کے وقت لے کر کے قبر کے بعد لے کر کے ہم کو آخر تک فائدہ دے گی۔ اور دنیا، یہ صرف دنیا ہی میں رہنے والی چیز ہے میرے بھائی دوستو۔ چند روزہ زندگی کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال بہت ہو گئے۔ عبدالآباد کی زندگی کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اس زندگی کو برباد کرنا ان معمولی دنیا کی زندگی کے لیے، یہ دنیا کی جو مال دولت ہے، یہ چند روزہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہی سونا چاندی زمین کے سارے ذخائر زمین کے اوپر ڈال کر کے اس کی بے حیثیت اور اس کی بے وقاتی کو ظاہر فرمائیں گے۔ اذا زلزلت صورت کے اندر اللہ نے فرمایا وآخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے خزانے نکال کے باہر کر دے گی، سونے چاندی کے پہاڑ باہر کر دے گی۔ کوئی انسان نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو یہ وہ ہے دولت جس کے خاطر آدمی دوسرے کی جان کی پرواہ نہیں کرتا، دوسرے کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ضائع کرتا تھا، لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اس لیے آج دیکھ لے کہ وہ کیسے بے وقت پڑی ہے، آج انسان اس کی طرف نگاہ ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آخرت اور قیامت کی ہولناکی انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اس دن سے ہمیں ڈرنا ہے، اس کی خبرداری کا ہمیں ہو۔ تو یہ تعلیم کے ذریعے سے ساری چیزیں پیدا ہوگی۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو جب تک درجہ پڑھا دیا دین کی بنیادی تعلیم کو نہ سکھلا دیا جائے، اس کے بعد آگے تک کوئی تعلیم نہ دی جائے۔ آپ دین کی تعلیم ضرور دیں بچے کے اندر، اس لیے کہ آج آپ کی ایمان کی جیتنے کے لیے بے شمار حربے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، بہت سارے پرائمری اسکول ہیں، بہت ساری عیسائیوں کے جو ہے ادارے چل رہے ہیں، وہاں پہنچ کر کے آپ کو کے اندر ایسی ہی کی تعلیم دی جائے گی کہ آپ کا بچہ وہاں پڑھ کر کے صحیح سالم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اپنے اس مطلب کی سچائی کیجیے، بچوں کو اس میں بھیجیے اور اس کی تعلیم کی وقت کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ تمام علم کے دریا اسی قرآن سے نکلے ہیں میرے بھائی دوستو، علم کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے کتنے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آج جو پڑھے لکھے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے گاؤں گیا، 2-3 مہینے کے بعد لوگوں کا ایسے نوجوان لڑکے تھے، میں نے اکٹھا کیا، میں نے بتاؤ تم لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کتنے دن سے قرآن شریف نہیں کھولا ہے؟ تو بچے کہنے لگے رمضان میں پڑھے تھے۔ رمضان میں قرآن پڑھ کر کے 4 مہینہ قرآن کو پڑھ کے دیکھا نہیں۔ یہ قرآن آگوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، وہ سینے میں بسانے کے لیے ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے قرآن کی تعلیم کیجیے، حدیث کی تعلیم کیجیے، فقہ کی تعلیم کیجیے، دینی علوم سکھائیے، ان کے اخلاق سمجھیں گے، والدین کے حقوق جانیں گے، آپ کا بھی مقابلہ ہوگا، آپ کو خدمت کرنے والے ملیں گے۔ ورنہ آج بڑی بڑی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بڑی بڑی عہدوں بڑے بڑے ڈگریوں پر ہیں، والدین گھر پر پڑا ہوا کوئی کلاس پڑھنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ میں ان سے بات نہیں جانا چاہتا، میرے رشتہ دار میں ایسا گزرے، انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے دی،
لڑکی کو MBBS بنا دیا، وہ باہر ممبئی کے اندر ہو گئی، اور اس کے بعد 2 لڑکے تھے، ایک کو انجینئر بنایا، مہندرا کمپنی میں چلا گیا، اور ایک دوسرا لڑکا تو اس کو بھی اعلیٰ تعلیم دی۔ اب وہ جو مہندرا کمپنی میں گیا وہ دوسری ماں کا تھا، پہلے سے اسے ٹکراؤ تھا، وہ بڑھ کے الگ ہو گیا۔ دوسرا لڑکا تھا، اس کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اب نیٹ کا زمانہ تھا، یہاں سے انگلینڈ سے ایک لڑکی سے رشتہ کیا، وہاں سے لڑکی آئی، رشتہ کر کے لے کے چلی گئی۔ اب لڑکا چھوٹا والا انگلینڈ پہنچا، بڑا والا ممبئی پہنچا، اب ماں باپ پریشان ہیں، ایک گلاس پانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی بہنوں دوستو، جب دین کی تعلیم آئے گی تو سکھایا جائے گا کہ جب تمہارے والدین راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے پیروں کے نیچے ہے، یہ ماں کا رتبہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں دوستو، تو سیرت کی بات ہے، کتنی کہی جائے جتنی کہی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا اگر یہ پروگرام جو ختم ہوگا، اس پروگرام میں سے اگر کوئی ایک بات پر عمل کرنے والا ہو جائے تو سمجھئے ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہے، ورنہ صبح سے شام تک، رات سے صبح تک اگر بات کی جائے اور عمل زندگیوں میں نہ آئے تو بے سود ہے۔ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ عمل کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، آج سبھی حضرات جو اگر بالغ ہیں کہ بالغ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری طرف توجہ دیں کہ آپ حضرات نماز پنج جگانا کا اہتمام کریں گے کہ نہیں؟ وعدہ کیجیے۔ جو حضرات قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، میں زیادہ نہیں کہتا، پابندی کے ساتھ ایک رکوع، ایک سطر، 2 آیتیں آپ روزانہ پڑھیے۔ خیر الامور ما ادومها، بہترین عمل وہ جس پر تمام اختیار کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں پڑھ کے ختم کر دیا اور رمضان گزر گیا کبھی اس کو پڑھتے نہیں۔ جس طرح ہمارا جسم ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، اور اگر غذا نہ دیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد یہ کمزور ہو کر کے ختم ہو جائے گا۔ ایسے اللہ نے روحانیت کی غذا دی ہے نبی کی تعلیمات کے ذریعے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے، نماز پنج جگانا کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، تو ہماری روحانیت بیدار ہوگی، زندگی میں تازگی آئے گی اور زندگی کا مزہ ملے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو نحوست پاری ہوگی، نحوست ہے۔ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، کوئی 2-4 بڑے مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، میں سب جگہ کی باتیں نہیں کرتا، لیکن عموماً باتیں ہو گئی ہے کہ رات دیر تک موبائل دیکھ کر کے فجر کی نماز غائب، تلاوت غائب، ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ آپ مسلم علاقے بستیوں سے گزر جاؤ، سناٹا صبح کا قائم رہتا ہے۔ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے عروج کا زمانہ بنایا تھا تو گلی کوچوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی سنائی گونجتی تھی، اللہ کا نام لیے جاتے تھے۔ آج رجا سناٹا ہے، فجر کے بعد سو رہے ہیں سبھی۔ جوان تو سمجھتا ہے کہ مسجد صرف بوڑھوں کے لیے ہے۔ نہیں بھائی، یہ دنیا سے جانا ہے، کب جانا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں۔ بوڑھے لوگ بھی جا رہے ہیں، جوان لوگ بھی جا رہے ہیں، کم عمر والے بھی جا رہے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کسی کندھوں سے ہم نے قبرستان تک پہنچایا ہے، کتنے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنی گود لے کر کے ہم نے قبرستان پہنچایا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو کئی سی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دعا کیجئے بھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وحسن في قلوبنا وكفنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين۔ اللهم طهر قلبنا من النفاق ومن الرياء ولساننا من الكذب وعن القيام وحسن مع ربنا تعالى وتسليم۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی خطاؤں سے محفوظ ہے۔ صبح سے شام تک اے اللہ ہم تیرے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، پر تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی کو دے۔ اے اللہ اپنے نبی کے واسطے سے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں،
اپنے محبوب کا واسطہ دے کر کے ہم اپنی کمی کوتاہیوں کو تیرے دربار میں پیش کر کے مغفرت اور استغفار چاہتے ہیں۔ اے اللہ تمام کمیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے دین پر چلا دے، اے اللہ اعمال کو ہمیں لگا دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اپنے کتاب مقدس سے ہمیں وابستہ فرما۔ اے اللہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ عنایت فرما۔ اے اللہ یہ وہ تعلیم ہے جس تعلیم کے ذریعے سے تیری پہچان اور تیری معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم نے اس تعلیم کو سے خوش کر دیا۔ اے اللہ نوجوانوں کے اندر عصمت اور عفت عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کے اندر عصمت عفت عطا فرما۔ اے اللہ بڑھاپوں کی زندگیوں میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنی بیماری سے شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو کمزور ہیں اللہ ان کو طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری جو ماں بہنیں ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑا، دیندار جوڑا، مناسب جوڑا عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے خرافات اور رسم و رواج سے ہمیں حفاظت فرما۔ اے اللہ رسم و رواج جو پڑھ کر کے ہم نے زندگی کو تباہ کر چکے ہیں۔ اے اللہ آپ نے دین کو آسان بنایا تھا، ہم نے اپنے طرف سے رسم و رواج کو ملا کر کے دین کو مشکل بنا لیا۔ اے اللہ شادی تیرے طرف سے بہت آسان چیز تھی، اے اللہ ہم نے اس میں رسم و رواج داخل کر کے اس کو مشکل بنا لیا۔ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں بیاہی پڑی ہوئی، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ سامان نکاح نہ ہونے کی بنیاد پر خودکشی کر رہی ہیں۔ اے اللہ اس کا سارا وبال ظلمت کے باعث ہوگا۔ اے اللہ علماء کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں عمل کے اندر اخلاص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، ہر قسم کے شرور کے اندر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے اندر امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ ملک کے اندر ہر طرح کی بدمزگی کو ختم فرما۔ اے اللہ ملک کے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ اس کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اپنی رحمت کاملہ سے اے اللہ اپنی رحمت بارک نازل فرما۔ اے اللہ کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، بہت سارے کسان پریشان ہیں، اپنی گاڑی کمائی کھیتوں میں لگا چکے ہیں، تیری رحمت کی امیدوار بن کر کے اے اللہ تجھ سے آس لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو بغیر سبب کے روزی دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ تیری قدرت پر ہمیں یقین ہے، لیکن ہم اسباب کے جاننے والے ہیں، اس لیے اسباب کے لائے سے تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ جب تو روزی دینے پر آئے، جب تو کھلانے پر آئے تو 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو ایک میدان کے اندر 40 سال تک کھلا کر کے تم نے دکھایا ہے۔ اے اللہ ہم تیری قدرت کو سوال نہیں کرتے، تیری قدرت تو بڑی کامل ہے۔ اے اللہ اسباب کے لائن سے بارش نازل فرما دے، کھیتیاں بالکل سوکھ گئی ہیں۔ اے اللہ ہماری بدعملیوں کی بنیاد پر تو بارش روکتا ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ آپس کے دلوں کے اندر محبت اور الفت نازل فرما۔ اے اللہ لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے، ایک دوسروں کے دلوں کے اندر حسد بغض اور عداوت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اے اللہ کلمہ گو کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی بنیاد پر معمولی مال دولت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ رشتہ دین کی بنیاد پر نہیں ہے، دنیا مال دولت کی بنیاد پر ہے۔ اے اللہ ہم اس دنیا کی بنیاد پر رشتہ داریوں کو توڑنے والے بن گئے۔ اللہ اپنی محبت، اپنے دین کی محبت، اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اللہ جاری فرما اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں ہم سے کمی کہنے سننے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اے اللہ اس کو دور فرما۔ اے اللہ جن چیزوں کی تیرے رسول نے تجھ سے دعا مانگی ہے ہم اس کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں جن چیزوں سے اے اللہ تیرے رسول نے تیری پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم ان چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے مانگی ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو باتیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اور ہمارے روزمرہ کی زندگی اور تقاضے سے تعلق رکھتی ہیں اے اللہ وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری پوری دعاؤں کو اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دخول قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔